جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، کیا کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے، تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچیں۔ کیوں رچیں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نا وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت
यूसुफ का कुर्ता चूंकि उतार लिया था, दो कुर्ते उन्होंने पहने हुए थे। बाद में मुफस्सिरीन ने लिखा है एक तो कुर्ता वो था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो एक कुर्ता बतौर तावीज़ के हजरत याकूब ने उनके गले में डाल दिया बतौर बरकत के। तो वो कुर्ता भी उनके गले में था, एक कुर्ते से उन्होंने बांध दिया। दूसरा कुर्ता जो था ना, उसको खूंद लगा के ना बकरी का, तो हजरत याकूब के पास आए और जब दरवाजे तक पहुंचे तो शोर करने लगे जोर जोर से। हजरत याकूब परेशान होके बाहर आए, चूंकि वो बकरियां भी साथ लेके गए थे, बकरियां चराया करते थे। तो कहा बकरियों को भेड़िया तो नहीं पड़ गया? तो कहने लगे हुजूर बकरियों को तो नहीं पड़ा, पर हजरत यूसुफ को ले गया है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना वो कुर्ता देखा, तो कुर्ता देख के फरमाने लगे बड़ा सियाना था भेड़िया, यूसुफ सारा खा गया है पर कुर्ता किसी जगह से फटा भी नहीं। इसका मतलब है कि हजरत याकूब को समझ आ गई कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने खाया नहीं है। ये कुरान मजीद है। फरमाया बड़ा समझदार था भाई, कुर्ता फटा भी नहीं और यूसुफ वो सारा खा गया। अब ये रोज वहां बकरियां चराने जाते थे, या जनाबे याकूब तो रोने लगे तो भाई रोज जाते थे, झांक झांक के देखते थे कि यूसुफ है कि नहीं। तीसरे दिन एक काफिला वहां से गुजरा जो मिस्र जा रहा था। उन्होंने पानी निकालने के लिए जब डोल लटकाया तो हजरत यूसुफ ने पकड़ लिया। उस शख्स ने हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर खींचा। जब अब वापिस ऊपर जिंदा निकल आए तो भाई फिर हैरान हो गए। अभी भी शुक्र अदा नहीं किया कि 3 दिन के बाद देखो अल्लाह ने कितना फजल फरमाया है। लेकिन वो फिर कहने लगे करीब आके ना, उससे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, सस्ता बेच देंगे। हजरत यूसुफ का कौल बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि मुझे जब उन्होंने थप्पड़ मारे तो इतनी तकलीफ नहीं हुई, कुएं में फेंका तो इतनी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तब हुई जब उन्होंने मुझे भाई नहीं माना और कहने लगे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। तो कहा कितने का बेचोगे? कहा तुम 20 दिरहम दे दो और ले लो। 20 दिरहम का जनाब यूसुफ को बेच दिया। वो ले गए मिस्र की मंडी में, वहां कीमत लगने लगी, कितने हजार, इतने हजार, इतने हजार। अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ कहते मैंने वो रंग भी देखा कि जब मेरा बाप सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता था और आज मैं वही यूसुफ हूं जिसकी बोलियां लग रही, जिसकी बोलियां लग रही। अजीज मिस्र आ गया, मिस्र का जो माले खजाना का मालिक था वो शख्स आ गया। इसमें भी कई अकवाल हैं कि वो बादशाह था कि क्या था। बहरहाल अजीज मिस्र आया, खजानों पर कब्जा उसी का था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना तोल के दिया, वजन के बराबर चांदी तोल के दी, वजन के बराबर उसने हीरे जवाहरात दिए, फिर घर ले गया। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक आजमाइश से निकला, जब घर आया तो बड़े सुकून से रहने लगा। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा इसका खास ख्याल रखना। फरमाते मोहब्बत मिलने लगी, प्यार मिलने लगा, घर में मैं बड़ी खुशी से रहने लगा। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आजमाइश पर आजमाइश जरा देखिएगा, पहले बाप का प्यार, फिर कुआं, फिर कुएं से बच गए तो मिस्र की मंडी। फरमाते वहां से मैं बच के आया तो अजीज मिस्र के घर रहने लगा। जुलेखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुस्न को बचा लिया करता है। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचे थे, अजीज मिस्र खुद आ गया। उसने आके कहा ये क्या हो रहा है? तो उसने मकर किया जुलेखा ने, कहने लगी कि होना क्या है, इसको घर में रख के पाला है, अब जवान हुआ है तो माज़अल्लाह इसने मेरे तरफ दस्त दराजी करने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ फिर खामोश हो गए। भाई बेच रहे थे तो फिर भी खामोश थे। कभी कभी कुछ चीजें खामोश रह के सहनी पड़ती। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं,
حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے. زلیخا نے بڑی باتیں کی. ایک دانا آدمی تھا, قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا, ایک عقل مند بولا. اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو. اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی. حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی. تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا, لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں, وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا. وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی. زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا, 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا, جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کہ کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا, اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے. کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا. کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی, اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی. اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی. تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے, ایک غلام پہ. تو زلیخا کہنے لگی تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا, تو نے ابھی تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا, ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا, ایک ایک چھری دی, اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے, اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے, یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے. حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر, تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں, غلطی زلیخا کی. اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے, کیا کرے. طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. پہلے بھائیوں کے تھپڑ, پھر کنواں, پھر مصر کی منڈی, پھر زلیخا کا الزام, اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں, کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے, جیل میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے, تبلیغ فرماتے, لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے. وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے. تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا, اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے, یہ تعبیر ہے. ایسا ہی ہوا, واقعی وہ شخص قتل ہو گیا. ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے. اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا. محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی, تو اس کو شراب پلائے گا, یہ اس کی تعبیر ہے. وقت گزرتا گیا. وقت جو ہوتا ہے نا, وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے. پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے, عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی, اور 7 خشک بالیاں ہیں, اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں. اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے. اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف. تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں. تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو, یہ نہیں فرمایا. فرمایا تعبیر یہ ہے, یہ جو 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ 7 سال
تنگ دستی رہے گی، اور 7 سال سبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا۔ اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تادی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے اس آیت پر، صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے، یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے۔ آمدام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو، آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں، آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں، وہ جو تو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر۔ اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے، پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نا کہ میں ٹھیک ہوں زندگی بیت جاتی ہے، اور میں تمہارا خیر کا ہوں زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا،